السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال صلى الله عليه وسلم إذا حك في نفسك شيء فدعه. قيل فما الإيمان؟ قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. أخرجه الإمام أحمد في مسنده أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے اور ہمیں توفیق دی کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مجلس کو سجائیں اور محفل برپا کریں اور اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ رب العزت کی خوشی میں، اللہ کی جنت الفردوس کو پانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور احباب کا پروگرام کروانا اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ قبول فرمائے. حضرات، یقیناً اس بات کا سب کو احساس ہے کہ آج کی ہماری دنیا اور ہمارے لوگ اللہ کے دین سے غافل ہو چکے ہیں. ہمارا معاشرہ اور ماحول
اللہ کا باقی ہو چکا ہے اور شریعت اسلامیہ سے رخ موڑ رہا ہے۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدا ہی دنیا کے لیے کیا گیا ہے، دنیا کی عیش اور آرام کے لیے ہی ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں میں نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی ہیں، ان سب نعمتوں کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم و جان کو دیکھو کہ یہ سب کچھ کس کا عطا کیا ہوا ہے۔ مالک کون ہے ہمارا، عطا کرنے والا کون ہے ہمیں۔ اگر ہماری آنکھوں کو کوئی لے لے تو پھر کون ہمیں عطا کرے گا؟ اگر ہمارے کان خراب ہو جائے تو کون اس کو صحیح کرے گا؟ اگر ہماری زبان بولنے سے انکار کر دے تو کون اس کو بولنے کی ہمت دے گا؟ ہمارے جسم کی یہ اعضاء لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے بھی قیمتی ہے، بلکہ دنیا کی کوئی دولت ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں جب کسی بھائی سے کہا جائے، کسی بہن سے کہا جائے کہ دین اسلام پر عمل کرو، مدینے والے کو نمونہ بناؤ، دکھ یہ ہوتا ہے کہ آج مدینے والے کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو سلوک ہو رہا ہے، یہ امتی ہونے کی پہچان تو نہیں ہے۔ آج روڈ پہ کوئی داڑھی رکھا ہوا بھائی اور کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنے والا یا پردے کی پابند عورت آ جائے تو کتنی دنیا اس کو مذاق کرتی ہے۔ سوال یہ ہے، یہ داڑھی ہم نے اپنی مرضی کے لیے تو نہیں رکھی، کپڑا ہم نے ٹخنوں سے اوپر اپنی چاہت کے لیے تو نہیں کیا، ہماری بہنوں نے پردے کی پابندی کی تو اپنے لیے تو نہیں کی۔ کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی، کائنات کے امام اور کائنات کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حکم پر عمل کر کے سب کچھ کیا ہے، مگر آج اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے تحفے ان کی قدر نہیں کر رہے، ساری زندگی شکر ادا کرتے رہتے، سجدے میں پڑے رہتے، راتوں کو تسبیحات کرتے، دن کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے، اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتے، تو کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ چاہے جائے کہ آج ہم مخالفتیں کریں، چاہے جائے کہ آج ہم نافرمانیاں کریں، چاہے جائے کہ آج ہم بغاوتیں کریں، کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہمارا حساب نہیں ہونا؟ کیا ہمیں احتساب کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا؟ ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، بتاؤ تم نے شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ قرآن مجید میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دوپہر کا ٹائم تھا، بھوک لگی ہوئی تھی اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنے دنوں سے آپ فاقے کاٹ رہے تھے، دوپہر کا ٹائم، آگے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کہا ابو بکر اس ٹائم گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ کہا بھوک بہت لگی تھی اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی نظر آئے۔ عمر اس ٹائم کیسے آئے ہو؟ کہا بھوک بڑی لگی تھی اور ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تینوں دوست ابو
ایوب انصاری رضی اللہ کے باغ میں چلے گئے. انہوں نے دیکھا تو بڑی خوشی محسوس کی کہ آج چمکتے ہوئے چاند اور دمکتے ہوئے ستارے میرے باغ میں آ گئے ہیں. جلدی سے کھانا بنایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا کھانے لگے. جب کھانا کھا رہے تھے تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر یہ نعمتوں کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا, اللہ نے ان کے متعلق سوال کرنا ہے. عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ کے رسول اتنے دنوں کے بعد یہ کھانا ملا ہے, کیا اس کا بھی سوال ہوگا؟ کہا عمر کان کھول کے سن لو, قیامت کے دن ہر چیز کا سوال ہوگا سوائے اس لقمے کے جس سے تیری کمر سیدھی ہو سکے, سوائے اس چیتڑے کے جس سے تو اپنے سطر کو ڈانپ سکے, سوائے اس بل کے جس میں تو سردی گرمی میں گھس سکے. باقی ہر گھر کا, ہر کپڑے کا, ہر لقمے کا, ہر کھانے کا, ہر نعمت کا اللہ کے پاس سوال ہوگا. اگر اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے پائے یہ نعمتیں چھن جائیں گی, نیکیاں چھن جائیں گی, قیامت کا وہ دن ہوگا. اس بات کو سن کے ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے, عمر فاروق بھی رو رہے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب ہوگا تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا کیا بنے گا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. اور نہ شکر انسان دنیا کے اندر کوئی ہمیں تحفہ دے, قلم کا, موبائل کا, گھڑی کا, کپڑے کا, سوٹ کا, گاڑی کا, اس کو نہیں بھولتے. اور آسمان کے رب نے اتنے بڑے بڑے تحفے ہمیں دیے. اللہ کی طرف سے آواز آئے, صدا آئے, حی علی الصلاۃ, آؤ مسجد میں نماز پڑھ لو. حکم آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو, آپ کی پیروی کرو. ہم انکار کر دیتے ہیں, اپنی مرضی کے مالک ہیں, چل نہیں سکتے رب کی اجازت کے بغیر, بول نہیں سکتے رب کی اجازت کے بغیر, سن نہیں سکتے رب کی اجازت کے بغیر, دیکھ نہیں سکتے رب کی اجازت کے بغیر. پھر ان آنکھوں کا استعمال اپنی مرضی سے کیوں, پھر ان کانوں کا استعمال اپنی مرضی سے کیوں, پھر اس زبان کا استعمال اپنی مرضی سے کیوں؟ سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے تو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا تو فائدہ ہوگا, ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کافروں کے پاس ہے, ہمیں انفرادی طور پر اور کون سی نعمت ہے؟ وہ سب سے بڑی نعمت کہ یہ آنکھیں, یہ کان, یہ زبان, یہ دل, یہ دماغ, یہ پاؤں, یہ چلنا, یہ اٹھنا, یہ بیٹھنا, یہ سورج, یہ ستارے, یہ چاند, یہ دریا, یہ سمندر, یہ سبزہ, یہ بہار, یہ جانور, یہ حیوان, ایک ایک چیز جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. زمین کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے تیرے لیے, پھل لگتے ہیں تیرے لیے, میوے لگتے ہیں تیرے لیے, اللہ تعالیٰ کیا کچھ اگاتا ہے تیرے لیے. سمندر سے موتی نکلتے ہیں تیرے لیے, پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں تیرے لیے, سمندروں میں گوہر ہوتے ہیں تیرے لیے. سب کچھ رب نے تیرے لیے بنایا, لیکن ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, اور انسان کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اس دولت کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ دنیا جہان کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شاید آج ہمیں اسلام کی نعمت کی قدر نہ ہو. اللہ نے قرآن پاک میں کہا الیوم اکملت لکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے, آج نعمت کا اتمام کر دیا ہے, آج انعام کا اکمال کر دیا ہے. دین اسلام نعمت ہے, مسلمان ہونا ہمارے اوپر رب کا احسان ہے, لیکن آج شاید ہمیں اس کی قدر نہ ہو. قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کے دن جب اللہ جہنم میں پھینکے گا, مسلمان بھی گئے ہوں گے, کافر بھی گئے ہوں گے, پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سزا دے کے جو گناہگار ہوں گے جہنم سے نکالے گا. اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا, آج جہنم سے نکل جاتے ہیں.
اسلام والوں کو اللہ اعزاز دے گا، اللہ مرتبہ دے گا، اللہ شان دے گا۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے۔ ہمیں تو مفت میں اسلام مل گیا ہے، گھروں میں اسلام مل گیا، ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ جو چیز مفت میں مل جائے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہو تو تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے بلال سے پوچھنا، اسلام کی قدر پوچھنی ہو کولے پہ بچھے خباب سے پوچھنا، اسلام کی قدر پوچھنی ہو سولی پہ لٹکے خبیب سے پوچھنا، اسلام کی قدر پوچھنی ہو دو ٹکڑے ہوتی سمیہ سے پوچھنا۔ کافر ابو جہل اس کو مار رہا ہے، آخری لمحات ہے اور کہتا ہے سمیہ اب بھی چھوڑ دو اس دین محمد کو، چھوڑ دو اب بھی اور لات و منات کی پوجا کرو۔ کہا میں تیرے لات و منات پہ تھوکتی ہوں، میں اپنے اللہ کی عبادت کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ کہا مر جاؤ گی، کہا مجھے مر جانا گوارا ہے، میں اللہ کے ساتھ اپنے رسول کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی۔ صہیب رومی کو بوری کے اندر بند کر دیا گیا تھا، مال و دولت کی قربانی دے کے مکہ چھوڑ کے بیت اللہ سے جدا ہو کے ماں باپ کے جدا ہو کے سب کچھ قربان کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ نعمت اسلام کی قدر صحابہ کو تھی، اس صحابی کو بھی قدر تھی جو اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی اور سلام پھیرا اور پوچھا کیسے آئے ہو، کس طرح آئے ہو؟ اب مدینہ سے مکہ سے لوگ کس طرح آتے تھے؟ لٹے ہوئے آتے تھے، پٹے ہوئے آتے تھے، ستم ڈھائے ہوئے ہوتے تھے اور سب کچھ لٹا کے آتے تھے۔ صحابی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو اپنا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، اپنے رب کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا وہ آنے والے ایمان بچا کر آئے ہو، اسلام بچا کر آئے ہو؟ کہا وہی تو اللہ کے رسول میں بچا کے آیا ہوں۔ تو رحمت کائنات نے کہا تھا میرے صحابی تم کچھ بھی لٹا کے نہیں آئے، سب کچھ بچا کے آئے ہو۔ اسلام ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ صہیب رومی اپنا مال دے کے آگے اللہ تعالیٰ نے کی شان میں قرآن نازل کر دیا، ربیح البیع یا ابا یحییٰ، اے صہیب تو نے کتنا بہتر سودا کیا ہے، تو آیا بعد میں ہے، ہمارے پاس تیری شان میں قرآن پہلے اتر آیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگ اپنے رب کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے ہیں۔ اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت اتنی عظیم شان نعمت ہے، قیامت کے دن کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی۔ یہ تو 50-60 سالہ زندگی ہے، مشکل میں ہو تکلیف میں ہو فاقے کاٹ کے بھی جی لیں گے، خیموں میں رہ کے بھی جی لیں گے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی جی لیں گے، بھوکے رہ کے بھی جی لیں گے۔ کھانے کو نہ ملا زندگی گزر جائے گی، پینے کو نہ ملا زندگی اتنی ہی ہے جتنی مقدر میں ہے۔ دھکے بھی کھانے پڑ سکتے ہیں، مذاق بھی ہو سکتا ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے، کیچڑ بھی پھینکا جائے گا، کوئی تیری داڑھی کا مذاق اڑائے گا، کوئی تیری نماز کا مذاق اڑائے گا، کوئی تیرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنے کا مذاق اڑائے گا، کوئی بہن کے پردے کا مذاق اڑائے گا، حلال روزی کا مذاق اڑائے گا، سود سے دور جانے کا مذاق اڑائے گا، کوئی تیرے جہاد کا مذاق اڑائے گا، کوئی تیری دعوت کا مذاق اڑائے گا۔ لیکن یاد رکھ یہ سب کچھ دنیا میں ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب قیامت کا اللہ فرمائیں گے چلو میری جنت میں داخل ہو جاؤ، پہلا قدم جنت میں رکھیں گے، دنیا کے سارے غم خود ہی بھول جائیں گے۔ اسلام عظیم الشان نعمت ہے، مگر اسلام ہے کیا؟ جس کو قبول کر کے بندہ مسلمان بنتا ہے وہ اسلام کیا ہے؟ الف سین لام الف میم سلامتی سے ہے، مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، جھک جانا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ لغوی طور پر کوئی کسی کے سامنے جھک جائے، مطیع ہو جائے، اسلام کا معنی بنتا ہے۔ اصطلاحی طور پر اسلام کا معنی یہ ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے قیام کرنا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، اللہ کے سامنے فریاد کرنا، رب کو اپنا خالق ماننا، رب کو اپنا مالک ماننا، اللہ کو اپنا حاکم ماننا، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اسماء و صفات میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کا اقرار کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دینا اور کتاب و سنت کا فرما بردار بن جانا، یہ ہے اسلام۔
فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اسلام کا لفظ آیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے. جب وہ دونوں باپ بیٹا باپ اللہ کا حکم مان کے، اللہ رب العزت کے فرمان کو مان کے بیٹے سے کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تیری گردن پر چھری پھیر رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس طرح کے بیٹے کہاں سے ملیں گے؟ اس طرح کا باپ کہاں سے ملے گا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان الہی؟ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے. اللہ کہتے ہیں اور دنیا والو مسلمانی اس کو کہتے ہیں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا. اسلام اس چیز کا نام ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کہا گیا جھک جاؤ، کہا میں جھک گیا اللہ، میں تابع دار ہو گیا. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ بندہ قرآن و سنت کی جو آواز آئے، جو پیغام آئے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. اس کا نام مسلمانی ہے. یاد رکھنا اسلام ہماری مرضیوں کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری راحتوں کا نام نہیں ہے، اسلام شیطان کی پوجا کا نام نہیں ہے، اسلام طاغوتوں کے پیچھے چلنے کا نام نہیں، اسلام اندھے ہو کے کافروں کی تقلید کرنے کا نام نہیں، اسلام کافروں کی مشابہت کرنے کا نام نہیں، اسلام کافروں کے نقشے قدم پر چلنے کا نام نہیں ہے. اسلام تو مدینے والے کی سنت کو اپنانے کا نام ہے. اسلام تو رب کی توحید کو اختیار کرنے کا نام ہے. اسلام تو اپنا سب کچھ رب کے لیے پیش کرنے کا نام ہے. آؤ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیسے مسلمان ہیں. چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے. سورۃ ملک کی دوسری آیت پڑھ کے کہ رب نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، بہتر عمل کرنے والا کون ہے، عمل صالح کرنے والا کون ہے. نماز کس کی اچھی ہے، روزہ کس کا اچھا ہے، حج کس کا اچھا ہے، عبادت کس کی اچھی ہے، توحید کس کی اچھی ہے، سنت کس کی اچھی ہے، کردار کس کا اچھا ہے، اخلاق کس کا اچھا ہے، حقوق العباد کس کے اچھے ہیں، چال ڈال کس کی اچھی ہے. اصل سوال یہ ہے، اصل زندگی کا مقصد یہ ہے، اصل دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کیا ہمارے پاس وہ اسلام ہے جو مکہ میں آیا تھا اور مدینہ میں آیا تھا؟ ہمارا اسلام اپنی مرضیوں کا نام ہے. اور اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد کے لیے، مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے. دل چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، دل چاہے داڑھی رکھو نہ رکھو، دل چاہے سچ بولو، دل چاہے جھوٹ بولو، دل چاہے امانت، دل چاہے خیانت، دل چاہے دھوکہ، دل چاہے ملاوٹ، دل چاہے غداری، دل چاہے کرپشن، دل چاہے فلمیں، دل چاہے دھوکے، دل چاہے گانے، دل چاہے بے پردگی، دل چاہے بیوٹی پارلر، دل چاہے بینڈ باجے. مسئلہ تیرے دل کا نہیں، مسئلہ آسمان کے رب کے حکم کا ہے، مسئلہ آمینہ کے لال کے فرمان کا ہے. اپنی مرضی کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. سنت کو چھوڑے اور مومن کہلوائیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، اور قرآن پاک ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 65 ہے، ذرا غور سے سن لینا. اے میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تک
تیرا کلمہ پڑھ کے، تیرا نام لے کے، تیری گواہی دے کے ہم عاشق بھی کہلوائیں، صدقے جانے کی بات بھی کرے، محبت کا اعلان بھی کرے، پیار کی باتیں بھی کرے۔ کہاں ان کی محبت کے دعوے، ان کے پیار کے دعوے، ان کے عشق کے دعوے اللہ قبول نہیں کرتا جب تک میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، یہ رب کی محبت ہے اپنے رسول سے۔ اے میرے نبی، رب تو میں آسمان کا بھی ہوں، رب تو میں زمین کا بھی ہوں، رب تو میں شجر کا بھی ہوں، رب تو میں بلد کا بھی ہوں، رب تو میں حجر کا بھی ہوں، مگر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ رب نے قسم کھائی آمینہ کے لال کے رب ہونے کی، مجھے قسم ہے جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا، تیرا حکم نہیں مانتا، تیرا فرمان نہیں مانتا، تیرا پیغام نہیں مانتا، تیرا منہج نہیں مانتا، تیرا طریقہ نہیں مانتا، اسوہ حسنہ نہیں مانتا، جس کی شکل میں، جس کے کردار میں، جس کے اخلاق میں، جس کے اعمال میں، جس کی چال میں، جس کی ڈال میں، جس کے کاروبار میں تیرا فیصلہ نہیں چلتا۔ اے میرے نبی، میں اس کو ایمان والا مانتا۔ سنی وہابی تو بات کی بات ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اپنی مرضیاں کرنے والے ہیں، ان کا انسانوں سے کیا تعلق ہے، یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ آج ہماری مسلمانی پتہ کیا ہے؟ دو چار چیزیں اسلام کی لے لی، دو چار چیزیں کفر کی لے لی، دو چار چیزیں یہودیوں کی لے لی۔ مسجد میں مدینے والے کی سنت ہے، دکان پہ یہودیوں ہندوؤں کے طریقے چل رہے ہیں۔ مسجد میں اقرأ باسم ربک الذی خلق، مسجد میں تبارک الذی بیدہ الملک، مسجد میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مسجد میں تبارک الذی بیدہ الملک، مسجد میں تبارک الذی نزل فرقان علی عبدہ، مسجد میں قرآن، حدیث، فہم، سنت، اور باہر شادی پہ بینڈ باجے ہندوؤں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، صلیبیوں کے، کمیونسٹوں کے۔ ہمارا اسلام تو اپنی مرضی کا ہوا نا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، داڑھی میں اسلام ہے، نماز میں اسلام ہے، اخلاق میں اسلام ہے، کردار میں اسلام ہے، حلال میں اسلام ہے، جہاد میں اسلام ہے، دعوت میں اسلام ہے۔ ایک ایک چیز کا انکار کرتا جاتا ہے، اور جی اسلام کس کے چیز کا نام ہے؟ کہتا ہے نہیں، میرا دائرہ ہے، جو آسان لگے گا عمل کروں گا، مشکل لگے گا چھوڑ دوں گا، لا اکراہ فی الدین پڑھوں گا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے بعض چیزوں کو مان لیا، بعض کو چھوڑ دیا، ایسے ظالموں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ کنارے کنارے چل کے عبادت کرتے ہیں، مشکل آئی تو دعائیں، مشکل آئی تو نماز، مشکل آئی تو فریاد، مشکل دور ہو گئی تو سارا کچھ بھول گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو مشکل ہو، اس کی لمبی لمبی دعائیں، ہاتھ اس کے اٹھتے ہیں، فریادیں کرتا ہے، جو ہی مشکل دور کر دیں کہتے ہیں کون؟ بھول جاتا ہے اپنے اللہ کو۔ اس کو مسلمانی نہیں کہتے۔ اسلام کی مخالفت دن رات کریں، گھر میں اسلام نہ ہو، شکل میں اسلام نہ ہو، کردار میں اسلام نہ ہو، اس کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ اسلام کو ایسے مسلمان درکار ہیں جنہیں مثالی مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی بہترین مسلمان، اول پوزیشن میں آنے والے کس طرح کے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، نیکیوں میں سب سے آگے نکل جانے والے۔ کیسے مسلمان؟ فاتقوا اللہ، مثالی مسلمان۔ سب سے پہلی اس کی نشانی کیا ہے؟ مثالی مسلمان بننا چاہتے ہو، خواہش ہے، دل میں آرزو ہے، تمنا ہے،
دکھ یہ بھی ہوتا ہے، کسی بچے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو کیا بننا چاہتے ہو، وہ دنیا کے سارے شعبوں کے نام لے گا، ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، حکیم بننا چاہتا ہوں، وکیل بننا چاہتا ہوں، سائنسدان بننا چاہتا ہوں، تاجر بننا چاہتا ہوں، دنیا بھر کا نام لے گا۔ کبھی اس کی زبان پر ماں نے یہ نام بھی رکھا کہ میں مثالی مسلمان بننا چاہتا ہوں؟ کبھی بچوں کو یہ بتایا کہ بچی بھی کہے میں مثالی مسلمان بننا چاہتی ہوں، بچہ بھی کہے میں مثالی مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ جب مثالی مسلمان بن جائے گا رب دنیا بھی دے دے گا، رب آخرت بھی دے دے گا۔ مثالی مسلمان فاتقوا اللہ، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف۔ کوئی گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں آتا ہے دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ کلمہ پڑھنے والوں، ٹریفک پولیس سے ڈرتے ہو، پولیس سے خوف کھاتے ہو، چودھریوں سے ڈرتے ہو، نمبرداروں سے ڈرتے ہو، حکمرانوں سے ڈرتے ہو، اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے جو زمین کی تہوں میں بھی دیکھ لیتا ہے؟ فاتقوا اللہ، تقوی۔ کیا نام ہے تقوی کا؟ کعب الاحبار سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ کامل مومنین، کبھی آپ کو تنگ رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ کہا کیسے؟ کہ رستہ تنگ ہے، پگڈنڈی، دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے، اور لباس آپ نے بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے، کیسے گزریں گے؟ کہا سنبھل کے، سنبھال کے احتیاط سے گزروں گا، تاکہ رستہ بھی تنگ ہے، کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پاک صاف ہیں۔ کہا یہی مثال ہے دنیا کی، یہ دنیا تنگ رستہ ہے، دونوں طرف کانٹے ہیں، آزمائشیں، جاڑیاں، شیطان کے سارے چکر، اور آپ نے ایمان کا لباس پہنا ہوا ہے، اگر بچ کے گزر گئے تو آپ متقی ہوں گے۔ کہاں ہے وہ تقوی؟ کہاں ہے وہ پرہیزگاری؟ کتنے دل عبداللہ ابن عمر روتے رہے رضی اللہ عنہ۔ کسی نے کہا عبداللہ پہلے نہیں اتنا روتے تھے، آج کل اتنا رو کیوں رہے ہو؟ نمازوں میں روتے ہو، اللہ کو یاد کر کے روتے ہو، ذکر کر کے روتے ہو، آخر کون سا بڑا تم سے گناہ ہو گیا ہے؟ کون سی بڑی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا 6 مہینے پہلے میری تہجد چھوٹی تھی، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ اللہ والے اس طرح کے ہوتے ہیں، نفلی ذکر ان سے چھوٹ جائے، نفلی عبادت ان سے چھن جائے، اس پہ روتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا۔ ہم فرضی چھوڑتے ہیں، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ فاتقوا اللہ، تقوی۔ اللہ دیکھ رہے، اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے دے گا۔ معاذ اللہ انہ ربی، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ گناہ سامنے آ گیا، موقع گناہ کا مل گیا، مگر ڈر گئے، خوف کھایا، نہ رب پکڑ لے گا، رب سزا دے دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کا گناہ سے بچنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ ہمارے شیخ نے ہمیں واقعہ سنایا اس نوجوان لڑکے کا جو گزر رہا تھا، عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی، نہیں بہانہ بنایا کس بات کا؟ کہ میرے گھر میں سانپ ہے، آؤ میرے گھر سے سانپ نکال دو۔ وہ بیچارہ مخلص تھا، سانپ نکالنے گیا، عورت نے دروازہ بند کر دیا، کہتی ہے جب تک برا کام نہیں کرو گے میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے انکار کیا، میں یہ کام نہیں کروں گا، رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں آواز بلند کروں گی، میں شور برپا کروں گی، کپڑے پھاڑ ڈالوں گی۔ اس نے عزت کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، میرے ساتھ تمہیں برا کام کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، پہلے مجھے باتھ روم میں جانے دو۔ اس نے دیکھا باتھ روم باہر والی دیوار کے پاس تھا، باتھ روم میں بیچارہ داخل ہوا اور نکر میں لگ کر کہتا ہے التقوی ہا ہونا فإن المخرج، اے میرے اللہ میں آ گیا ہوں اس نکر میں، تقوی لے کے آیا ہوں، اللہ رستہ بنا، تیرا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے میں اس کے رستے بناؤں گا۔ ہمارے شیخ نے ہمیں واقعہ سنایا، باہر والی دیوار پھٹ گئی اور وہ سکون سے باہر نکل گیا۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے،
اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، تقوی آنا چاہیے۔ تقوی تھا کس کا؟ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے، حقوق العباد کا مسئلہ بھی، حلال روزی بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یاد کرو، آیا تھا نا ان کا نوکر، کھانا لے کے کھا لیا، کہا یہ وہ کمائی تھی جو میں جاہلیت میں کہانت کرتا تھا۔ کیا کیا تھا ابو بکر صدیق نے؟ تقوی یہ ہے اپنے منہ سے وہ جو کھانا کھایا تھا انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ تقوی مثالی مسلمان کی پہلی نشانی، دیگیں پکی ہوئی گدھے کے گوشت کی اعلان ہوا، اللہ اور اس کے رسول نے گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے، پکی ہوئی دیگوں کو نیچے پھینک دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کھا لے، کل سے نہیں کھائیں گے، پرسوں سے نہیں کھائیں گے، اس طرح آج ہم کہتے ہیں آج سگریٹ پی لے، کل سگریٹ پی لے، آج نشہ کر لے، کل نشہ کر لے، پھر توبہ کریں گے، پرسوں سے نماز شروع کریں گے، دیگیں نیچے پھینک دے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ جام چل رہے تھے شراب کے، نشہ کیا جا رہا تھا، اعلان ہوا شراب حرام ہو گیا ہے، جام نیچے پھینک دیے اور بڑے بڑے مٹکے توڑ دیے گئے، اور جو پی چکے تھے وہ منہ میں انگلیاں ڈال کر کہہ کر کے باہر نکال رہے تھے۔ تقویٰ یہ ہے، اللہ کے رسول اور اسلام نے حکم دیا بیٹھ جاؤ۔ مثالی مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جوتوں کے ڈیر کے اوپر ہی بیٹھ گئے۔ کہا عبداللہ آگے کیوں نہیں آئے؟ کہا حکم آپ کا تھا تو میں آگے کیسے بڑھتا۔ تقویٰ یہ ہے، اشارے سے بتا دیا یہودیوں کو تمہاری گردن کٹنے والی ہے۔ خیانت کا احساس ہوا، ابو لبابہ کو مسجد نبوی میں آئے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، کہا جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں مسجد سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا۔ مثالی مسلمان ابو سفیان کی طرح ہوتا ہے۔ کہا عائشہ جانتی ہو اس کو، یہ کون ہے؟ کہا نہیں، کہا میرا چچا زاد ہے، کلمہ اس نے لیٹ پڑھا ہے، اور کس طرح پڑھا ہے یہ بھی واقعہ لگتا ہے۔ ابو سفیان 20 سال اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا رہا، چچا زاد ہے۔ دو ابو سفیان ہیں، ایک امیر معاویہ کے والد ہیں، وہ ابو سفیان بن حرب ہیں، یہ ابو سفیان بن حارث ہیں۔ کلمہ 20 سال اللہ کے نبی کے دوست بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، مگر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ابو سفیان نے مخالفت کر دی۔ 20 سال مخالفت کرتا رہا، گندی شاعری کرتا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دنیا بھر کی تکلیف ہے مگر سب سے بڑھ کے مجھے تکلیف میرے چچا زاد ابو سفیان کی ہے۔ جب مکہ فتح ہونے لگا تب ابو سفیان کہتا ہے بھاگ جاؤ، اتنی مخالفت کی ہے میرے لیے معافی کہاں؟ تو بیوی نے کہا عقل کر، کچھ سمجھدار بن، کاش ایسی عورتیں ہماری بھی ہوں، اپنے خامدوں کو اپنے بھائیوں کو دین کی تبلیغ کرنے والی۔ کہا جا جا کے کلمہ پڑھ لے، اللہ رحم کرے گا۔ کہا میں کلمہ کیسے پڑھوں، میرے لیے معافی کیسے؟ کہا سچے دل سے جا، اللہ مدد کرے گا۔ ابو سفیان گیا اللہ کے رسول کے سامنے، میں آ گیا ہوں مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ نے کہا میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ابو سفیان کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اس کے ترلے کبھی اس کے ترلے، بیچارہ ترلے کر کر کے تھک گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، کوئی معافی ہے؟ کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر کہہ دینا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ قرآن کی آیت پڑھنا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پڑھی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے نبیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، تم جا کے پڑھنا۔ ابو سفیان سامنے سے اچانک گیا، کہتا ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ اللہ کی قسم رب نے آپ کو غلبہ دے دیا ہے، ہم گناہگار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اتنا سنا، کوئی لفظ آگے سے نہیں نکالا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ابو سفیان تمہیں معافی ہے۔ ساری زندگی ابو سفیان کہتے ہیں جتنا عرصہ بعد میں گزارا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے میرا چہرہ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ شرم آتی تھی، حیا آتی تھی۔ وہی ابو سفیان کا عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں، ابو سفیان ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اول من یدخل المسجد وآخر من یخرج من المسجد، سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے
سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا ابو سفیان بات کیا ہے؟ کہا لیٹ ہو گیا تھا, لیٹ نکال رہا ہوں. وہی ابو سفیان دین پہ عمل کرتا کرتا جب موت کے لمحات قریب آئے, فوت ہونے لگے, تو پاس بیٹھے لوگوں نے رونا شروع کر دیا. اور مثالی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا قبر, منکر نکیر, قبر کے عذاب, سانپ بچھو, ڈر لگتا ہے. رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں تیرا انجام کیا بنے گا. تو ابو سفیان نے آگے سے کہا لا تبکو علیہ فواللہ لما تنتخذ منذ اسلمت ابدا. مجھ پر نہ رو, میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا. کوئی ہے اس طرح کے مثالی مسلمان ہوتے ہیں. مرثد نے کلمہ پڑھا, اللہ کے نبی چوری کرنے کی بڑی عادت ہے. کہا اچھا جاؤ پھر ہمارا قیدی چھڑا کے لاؤ, مکے میں ہمارے قیدی ہیں, چوری کر کے لے آؤ, اسلام کی کر لو. اب مرثد گئے, وہ پرانی مشوقہ مل گئی جو جاہلیت میں تھی. کہتی ہے مرثد اتنی دیر کے بعد ملاقات ہے, آؤ برائی کرے. مثالی مسلمان کا جواب سن لو. عورت کہتی ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, کوئی پاس بھی نہیں ہے, آؤ گناہ کر لے. تو مرثد کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. آج کوئی کہتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے, جھوٹ سے بچنے کے لیے, کوئی کہتا ہے دکان بند کرتے ہوئے اذان ہو گئی ہے میں مسلمان ہوں بی بی, میں نے مسجد میں جانا ہے, نماز پڑھنی ہے. مرثد نے کہا میں مسلمان ہوں. کہا کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ کہا تیرے لاتوں مناتوں نہیں دیکھتے, میرا رب دیکھ رہا ہے. اس نے کہا میں شور مچا دوں گی, میں سب کو کہہ دوں گی مرثد آیا ہے, اس کو پکڑ لو. کہا دھمکیاں لگانا کام ہوتا ہے جاہلوں کا, تو لگا دھمکی, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے وہی کام کیا. عشق میں بے وفائی, عشق میں اللہ کی نافرمانی, عشق میں غداری اس طرح کی ہوتی ہے. اس نے کہا مرثد آیا, اس کو پکڑ لو. اور مکے والے آئے پکڑنے, مرثد آگے پیچھے ہو گئے, مکے والے واپس چلے گئے. مرثد نے جیل سے قیدی کو نکالا, کندھے پہ بٹھایا. کہتے ہیں میں نے مدینہ اس کو کندھے پہ بٹھا کے پہنچایا. اللہ کے نبی کے پاس گیا تو جا کر کہا اللہ کے رسول میں مرثد ہوں, آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ پرانی مشوقہ مجھے ملی تھی, اس نے گناہ کی دعوت دی تھی, میں نے گناہ نہیں کیا, اگر آپ اجازت دو تو میں اس سے نکاح کر لوں. اللہ کے رسول خاموش. آسمان سے قرآن اترا الزانیۃ والزانی لا ینکحہ الا زان, الزانیۃ لا ینکحہ الا زان. بدکارہ عورت سے نکاح بدکار کا ہوتا ہے, مرثد تیرا نہیں. کہا میں توبہ کرتا ہوں, دوبارہ سے میں نام بھی نہیں لوں گا. مثالی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں. کہاں ہیں آج ہمارے اندر مثالی مسلمانوں والی چیزیں؟ مثالی مسلمان وہ جن کو دعوت کے میدان میں نوح علیہ السلام یاد آ جائے, 2-4 دن کام کر کے تھکے نہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. مثالی مسلمان جسے دیکھ کر ابراہیم خلیل یاد آ جائیں. آگ میں کود پڑے, نمرودیوں نے آگ جلائی, آگ میں کود رہے ہیں تو فرشتہ آ گیا, ابراہیم میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں, اجازت دو تو میں ہوائیں چلاؤں اور یہ آگ کو اڑا کے لے جاؤں. کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا اپنی مرضی سے آیا ہوں. کہا پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم میں بارش کا فرشتہ ہوں, اجازت دو بارش برساؤں, آگ کو بجھا دوں. کہا کس نے بھیجا؟ اپنی مرضی سے آیا ہوں. کہا نہیں, حسبی اللہ, مجھے اپنے رب پہ توکل ہے. آگ میں کود گئے. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. کتنا عرصہ گزر گیا, باپ دیکھنے آیا تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت تھے. باپ کہتا ہے ابراہیم تیرا رب تو بڑی کرنی والا ہے, مگر کلمہ پھر بھی نہ پڑھا ظالم نے, اسلام قبول پھر بھی نہ کیا. ہاں مثالی مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یاد آ جائے. مثالی مسلمان عورتیں وہ ہوتی ہیں اوحینا الی ام موسیٰ, اللہ نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف. ام موسیٰ
اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہے، جب ڈرے نا کہ فرعونی آ جائیں گے تو اس کو اس طرح کرنا، اس کو دریا میں پھینک دینا، اور موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینا، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ہم تیرے بیٹے کو سلامت بھی رکھیں گے بلکہ تیرے بیٹے کو اپنا رسول بھی بنائیں گے۔ اسی کے گھر میں پرورش پائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ مثالی مسلمان ان کو شرم و حیا کا پے کر موسیٰ علیہ السلام یاد آ جائے، دیکھ کر مدین کے کنویں میں اچانک ایک سائیڈ میں بیٹھے ہو کے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، میرے رب میرا کوئی وارث نہیں تیرے علاوہ، اپنی طرف سے خزانے عطا کر، خیر عطا کر۔ رب نے سب کچھ عطا کر دیا۔ مثالی مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آسیہ یاد آ جائے، میخیں گاڑی جاتی ہیں، پتھر توڑے جاتے ہیں، آسیہ اف تک نہیں کہتی، مار کھا کھا کے تھک گئی تو آسیہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب جنت میں گھر میرا بنا، اور صرف جنت میں گھر نہیں چاہیے، تیرے گھر کے پاس گھر چاہیے، تیرے پاس گھر چاہیے، عرش کے پاس گھر چاہیے۔ آسیہ دعا رب سے مانگتی ہے۔ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جن کو دیکھ کے وہ بچہ یاد آ جائے جو راہب سے سیکھنے جاتا تھا، بادشاہ نے کہا اس کو مروا دو، دریا میں لے کے گئے تو وہ بچ گیا، باقی مر گئے، پہاڑ میں لے کے گئے تو باقی سارے مر گئے، وہ بچ گیا۔ اس بچے نے خود کہا او بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، مرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا سب کو جمع کر، سب کو اکٹھا کر، اور سب کے سامنے میرے رب کا نام لے کے مجھ کو مار، میں مر جاؤں گا۔ سارے کٹھے ہوئے، بادشاہ نے سوچا جان چھوٹ جائے گی، کہتا بھئی اس میں رب الغلام، اس غلام کے رب کے نام پہ تیر لگایا، بچہ شہید ہو گیا۔ بادشاہ سمجھا میں کامیاب ہو گیا، جان چھوٹ گئی۔ ادھر مجمع سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں، اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں کہ تو نہیں مار سکا، بچے کے رب کا نام لیا گیا تو یہ مرا ہے، شہید ہوا ہے۔ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے یعقوب علیہ السلام یاد آ جائیں، اتنا صبر، اتنا حوصلہ، اللہ پہ اتنا توکل۔ کہا ابا جی کون آئے گا واپس، کہاں آتے ہیں جانے والے؟ کہا میرا رب قادر ہے، میرے یوسف اور بنیامین دونوں کو واپس لا دے۔ رب دونوں کو واپس لے آیا۔ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے یوسف علیہ السلام یاد آ جائیں، کنویں میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، عزیز مصر کے محل میں نافرمانی نہیں کی، اور جیل میں چلے گئے۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں دنیا بھر کے قیدی گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں، میرا یوسف گناہ سے بچ کے جیل میں گیا ہے۔ مثالی مسلمان مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مثالی مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کو صحابہ یاد آ جائیں، جو ڈٹنے والے یاد آ جائیں۔ امیہ بلال سے کہتا ہے بلال اور تمہیں کلمہ پڑھنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مار کھاتے ہو، گنڈے کاٹتے ہیں تمہیں، پتھر پہ لیٹ جاتے ہو۔ کہا امیہ یہ بیان کرنے سے نہیں بیان ہوگا، تو بھی کلمہ پڑھ تجھے بھی مزہ آئے گا۔ رب نے کتنا رتبہ دیا مثالی مسلمان کو۔ ہاں جنت میں چلنے کی آواز آتی ہے، اور بلال کرتے کیا ہو؟ کہا اللہ کے رسول جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مثالی مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کی صبح کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے ہوتا ہے، تہجد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ مثالی مسلمان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ مثالی مسلمان عمر بن خطاب کے قول کے مطابق، اور مثالی مسلمان بننا چاہتے ہو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ لولا ثلاث ما احببت دنیا، دنیا والو اگر 3 چیزیں نہ ہوتی میں دنیا سے کبھی محبت نہ کرتا۔ کہا میل مومن وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی چیز قیام اللیل،
تہجد کی نماز، سارے سوئے ہوتے ہیں، اللہ آسمان رحمت پہ آیا ہوتا ہے، موقع بڑا غنیمت ہوتا ہے، گفٹ مل رہا ہوتا ہے، تحفہ مل رہا ہوتا ہے، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، یادیں کرتا ہوں، روتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں، دل کے زنگ اتارتا ہوں، میں اور میرا رب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہوں، مجھے تہجد کی نماز بڑی پسند ہے۔ اس وجہ سے کہا دوسری چیز کون سی ہے؟ کہا مجالست العلم، علم کی محفلیں، علم کی مجلسیں، اس طرح یہ بھائی ہر مہینے پروگرام کرواتے ہیں، اس میں آنا بیٹھنا سننا سنانا، علم کی مجلسیں، علم کی محفلیں، علم کی باتیں، قال اللہ قال رسول کا تیسری بات کیا ہے؟ کا قوافل المجاہدین، مجاہدوں کے آتے جاتے قافلے، کوئی زخمی ہے، کوئی تیر ہے، کوئی تلوار ہے، مجھے بڑے پسند ہیں۔ اور مثالی مسلمان تو وہ ہوتے ہیں، جنتے تو وہ حاصل کر گئے جو جہاد کر گئے، مار کے لڑ گئے، قتال کر گئے، اپنا سب کو نشاور کر گئے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اس صحابی کا نام بتاؤ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا ہے۔ کہا وہ کون ہو سکتا ہے؟ کہ رستے میں اللہ کے نبی کو ملا تھا، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کلمہ پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مسلمان ہو جو؟ اس نے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، اگلی نماز کا ٹائم نہیں آیا، وہ شہید بھی ہو گیا۔ مثالی مسلمان، عظیم الشان تقوی، فاتقوا اللہ، کس طرح کا تقوی؟ میری بہنیں غور سے سنے، بشر الحافی کی بہنوں کا تقوی۔ امام احمد بن حنبل کے پاس آئی، امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ کہا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا امام صاحب ہم چرخہ کاٹ کے اپنی مزدوری کرتے ہیں، چرخہ کاٹ کے ہم پیسے کماتے ہیں، امام صاحب ہمارا دیا جو چراغ ہے نا گھر میں وہ بجھ جاتا ہے بعض دفعہ، ہم چاند کی روشنی میں چرخہ کاٹتے ہیں، مگر چاند کی روشنی والا چرخہ اس طرح کا نہیں کاٹا جاتا، اس طرح کا چراغ کی روشنی میں کاٹا جاتا ہے۔ ہم جب بازار میں بیچنے جائیں تو ہمیں بتانا چاہیے نا کہ یہ چاند کی روشنی والا ہے، یہ چراغ کی روشنی والا ہے۔ امام صاحب آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس دور میں بھی اتنا تقوی ہے، اس دور میں بھی اتنا ورع ہے۔ ابھی امام صاحب پریشان ہی تھے، رو رہے تھے، بچیوں نے ایک اور سوال کر لیا، امام صاحب ہم چرخہ کاٹتے ہیں، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، ہمارے سامنے والا گھر ان کا دیا جل رہا ہوتا ہے، ہم ان کے دیے کی روشنی میں چرخہ کاٹتے ہیں، تو ہمیں پوچھنا چاہیے نا ان سے کہ ہم آپ کے دیے کی روشنی میں چرخہ کاٹتے ہیں۔ کہا تم کس گھر سے آئی ہو؟ اتنا تقوی کہاں سے؟ کہا بشر الحافی کی بہنیں ہیں۔ کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا تقوی اسی گھر سے آئے گا۔ امام احمد سے کہا گیا جج بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ۔ کہا نہیں میں نہیں عہدہ قبول کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا حلال بھی ہے حرام بھی ہے، میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ حکمرانوں نے بیٹے کو پیشکش کی، بیٹے نے قبول کر لی، شاید خیر پھیلے بہتری آئے گی، عہدہ قبول کر لیتے ہیں۔ ادھر بیٹے نے عہدہ قبول کیا، باپ بیٹا دونوں کٹھے گھر میں رہتے تھے۔ بیٹا رات کو واپس گھر آیا، اس نے عجیب منظر دیکھا، درمیان میں صحن کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ ابا جی یہ دیوار کیوں؟ ہم تو کٹھے رہتے تھے۔ کہا اب تو حکمرانوں کے کھاتے میں چلا گیا ہے، تیرے گھر میں حلال بھی آئے گا حرام بھی آئے گا، جب تیرے گھر میں آئے گا تو میرے گھر والے تیرے گھر سے مل جا سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں درمیان میں دیوار کھڑی کر دو تاکہ حرام میرے گھر میں آ ہی نہ سکے۔ تقوی اس کا نام ہے، ایمان اس کا نام ہے، فاتقوا اللہ۔ کیا ایمان تھا؟ ایک آدمی کہتا ہے مجھے 1000 دینار دو، مجھے ضرورت ہے، سمندر کے پار رہتا ہوں۔ کہا واپس کیسے کرو گے؟ کوئی گواہ؟ کہا میرا گواہ تو اللہ ہے، میرا اور کوئی گواہ نہیں۔ دینے والے نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں رب کی گواہی، تو اس نے اس کی گواہی پیش کر دی ہے جس سے بڑا گواہی کوئی نہیں، جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے 1000 لے جو دینار، میرا اللہ گواہ، 1000 وہ لے گیا۔ پیچھے سے یہ بیچارہ انتظار کرتا ہے، بھوکا ہے، مسکین ہے، پیسے پاس نہیں ہے، 1000 دینار آیا نہیں۔ روز سمندر کے کنارے جاتا کہ پتہ نہیں وہ آئے اور مجھے 1000 دینار دے دے۔
ایک مرتبہ ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی تھی، اس نے کہا جو لکڑی لیتا ہوں بازار میں جا کے بیچوں گا اور اس سے مجھے کچھ بچ جائے گا، اور 1000 دینار نہیں ملا نہ صحیح، اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ لکڑی کنارے آئی، لے کے چلا گیا، لکڑی کو کھولا تو اس کے اندر 1000 دینار 1000 دینار رکا بھی تھا کہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملا، میں آ بھی نہیں سکا، میں نے اللہ کو گواہ چکے تو نے سمجھا تھا، اللہ کے حوالے یہ لکڑی کر دی، مجھے امید ہے تمہیں وہ مل جائے گی۔ اللہ جس کو دینا چاہے، بیت اللہ کے پاس ایک آدمی مسکین تھا، ہار پڑا ہوا ملا، ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اٹھا لیا، بھوکا تھا بیچارہ مسکین تھا، کہتا چلو ہار مل گیا اللہ کے گھر کے پاس سے کر لے جاتا ہوں، ابھی اتنا ہی کہا ادھر سے آواز آئی میرا ہار گم ہو گیا ہے مجھے دے دو۔ کس کے پاس ہے؟ کہ دل میں خیال آیا میں بھی تو بھوکا ہوں، اس کو بتاتا ہی نہیں، ہار اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں۔ پھر کہا نہیں اچھی بات نہیں، مجھ سے بھی زیادہ غریب ہوگا وہ، ہار واپس کر دیا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، انعام کے طور پر بھی کچھ نہیں دیا، وہ ہار لے گیا، وقت گزرتا رہا، ٹائم گزرتا رہا، فاقے کاٹتا رہا، مزدوری کرتا رہا۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے کشتیاں لگی تھی، آؤ جزیرے میں جا کے کام کر لو۔ میں جزیرے میں کام کرنے گیا، جزیرے میں اترا تو لوگ کھڑے تھے، تم کیا کام کر سکتے ہو، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ مجھ سے پوچھا تم کیا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا میں تو مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہوں، قرآن پڑھا سکتا ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں۔ مجھے مسجد میں لے گئے، میں نے نماز پڑھانا شروع کی، بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ گاؤں والوں نے کہا ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں، کہا ٹھیک ہے شادی کر دو، شادی کر دی۔ کہتے ہیں سہاگ رات کو جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو وہاں مکہ میں نے چھوڑا تھا۔ اللہ مثالی مسلمان بنو، وہاں سے رزق دے گا کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثالی مسلمان زمین بیچی، زمین بیچ دی، اس نے زمین میں ہل جوتا تو مٹکا، اشرفیوں کا تھیلا مٹکا نکل آیا۔ مثالی مسلمان نے کیا کیا؟ وہ سارا مٹکا تھیلی اشرفیوں والا لے کے مالک کے پاس چلا گیا، تم نے مجھے زمین دی تھی نا، یہ تیری زمین سے تھیلا نکلا ہے، رکھ لو۔ کہا میرا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے۔ زمین بیچی، اس کے اندر سے نکل آیا، یہ میرا نہیں۔ وہ کہتا ہے میرا بھی نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، میں نے یہ تھیلا نہیں خریدا۔ وہ کہتا ہے میرا نہیں، وہ کہتا ہے میرا نہیں۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ گیا، وہ حیران ہو گئے کہ اشرفیوں کا بڑا تھیلا، وہ کہتا ہے میرا نہیں، وہ کہتا ہے میرا نہیں۔ کہا اچھا تمہاری شادیاں ہوئی ہیں، اولاد ہے، کہا تیری بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، آپس میں نکاح کر دو اور یہ پیسے اس کے اوپر لگا دو۔ مثالی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، تقوی، واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا ڈر بھی اور آپس کے معاملات بھی ان کے صحیح ہوتے ہیں۔ ظلم کرتے، زیادتی کرتے، ٹریکٹروں پہ گانے لگا کے زبردستی کسی کو سناتے، دکانوں پہ گانے لگا کے کسی کو مجبور سننے پہ کرتے، گاڑیوں میں گانے نہیں لگاتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، بینڈ باجے بجا کے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتے۔ واصلحوا ذات بینکم، والدین کے فرما بردار، بیوی کے حقوق پورے کرے، بیوی خامد کے حقوق پورے کرے، اولاد کے حقوق والدین پورے کرے، ایک دوسرے کے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ والرسول ان کنتم مؤمنین۔ مثالی مسلمان مرد ہاتھوں میں سونا نہیں پہنتے، انگلیوں میں، عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کے چہروں پہ داڑیاں ہوتی ہیں بخاری کی حدیث کے مطابق، اور کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں، عورتیں پردہ کی پابند ہوتی ہیں، اطاعت کرنے والے۔ اور صحابی کو یاد کرو، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول اس کے پاس گئے، انگوٹھی پکڑ کے نیچے پھینک دی، کہا میری امت کے مردوں پہ یہ حرام ہے، انگوٹھی نیچے پھینک دی۔ اس صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اللہ کے رسول چلے گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگوں نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، نیچے پڑی ہوئی ہے، سونا ہے، بازار میں جا کے بیچ ڈالو یا اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو، وہ پہن لیں گے۔ تو صحابی نے جو الفاظ کہے، لا واللہ لا آخذہ وقدرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انگوٹھی کو آمنہ کے لال نے نیچے پھینکا ہے میں اٹھا بھی نہیں سکتا۔ یہ ایمان تھا۔ اطاعت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے،
کہا اسامہ کی قیادت بدل ڈالو، جہادی قافلے کو روک دو۔ عمر اس قافلے کی روانگی کا اللہ کے رسول نے کہا ہے، ابو بکر اس کو روک سکتا؟ اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، آپ نے کہا جاؤ کفر کا پیچھا کرنا ہے۔ احد میں زخمی صحابہ 70 شہید 70 زخمی، ابو سفیان کے ٹولے کا مقابلہ کرنا، پیچھا کرنا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی زخمی بھی ہیں، صحابہ شہید بھی ہیں، ایک زخمی نے زخمی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور اطاعت کرتے جا رہا ہے۔ اطاعت کرنے والے میرے عمر بن خطاب تھے۔ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک۔ حجر اسود نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ کوئی مٹی کوئی پتھر نفع نقصان کا مالک ہوتا تو حجر اسود ہوتا۔ کہا تو نفع کا مالک نہیں، نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اگر میں نے تمہیں اللہ کے رسول کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اطاعت یہ ہے۔ سمامہ نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے سے پہلے بدترین دین اسلام لگتا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے بدترین شہر مدینہ لگتا تھا، بدترین مجھے آپ لگتے تھے، کلمہ پڑھ لیا ہے، سب سے بہتر دین اسلام لگتا ہے، سب سے بہتر شہر مدینہ لگتا ہے، اور سب سے بہتر ہستی اللہ کے رسول آپ لگتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، مثالی مسلمان۔ عمرہ کرنا تھا نا، گھر سے عمرہ کرنے نکلے تھے، اللہ اکبر کہا، اللہ کے رسول آپ اجازت دو تو میں عمرہ کر لوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کا کام بھی اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا، اللہ کے نبی کے فرمان کے بغیر ہو سکتا نہیں۔ کہا عمرہ کرو، مگر سمامہ اب کلمہ اور پڑھنا، آپ تلبیہ اور پڑھنا، پہلے والا نہیں پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھنا ہے۔ سمامہ نے طواف کیا، مکے والے حیران رہ گئے، اور سمامہ تو بدل گیا ہے، تو صابی ہو گیا ہے۔ کہا صابی نہیں ہوا، میں تو دیندار ہو گیا ہوں، اور مکے والوں کان کھول کے سن لو، آج سے پہلے تمہیں غلہ بڑا میں دیتا تھا، دانے بڑے دیتا تھا، اناج بڑا دیتا تھا، اب پڑھ لیا میں نے کلمہ، اللہ کے رسول کو، میرے قائد کو تم گالیاں نکالو، برا بلا کہو، اس کا پیچھا کرو، اس کو نقصان پہنچاؤ، اور سمامہ تمہیں غلہ دے، آج کے بعد میں تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ مثالی مسلمان عثمان ابن عفان حدیبیہ سے سفیر بن کے آئے، مکے والوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، افواہ پھیلی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں شہید نہیں ہوئے، افواہ تھی۔ عثمان ابن عفان واپس آئے تو ساتھیوں نے پوچھا عثمان اتنے دن تم وہاں بیت اللہ میں رہے ہو، اے ایمان اس کو کہتے ہیں، اتنے دن تم وہاں رہے، تم نے طواف تو کیا ہی ہوگا، بندہ مکہ جائے اور طواف نہ کرے، حجر اسود کو نہ چومے، عثمان تم نے بیت اللہ کا طواف تو کیا ہی ہوگا، اور اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر، کیا آگے سے الفاظ بولتے ہیں، خلیفہ ثالث، واللہ لو مکثت بها سنة کاملہ ما طفت بها حتی یطوف بها الرسول، اور تم نے کیا گمان کر لیا میں نے طواف کیا ہوگا چند دن، رب کی قسم میں پورا سال بھی وہاں رہتا، جب تک میرا رسول طواف نہ کرتا میں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، میں کبھی طواف نہ کرتا۔ وضو کیا ہے، وضو مکمل کر کے مسکرانا شروع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا عثمان مسکرا کیوں رہے ہو، کہا اللہ کے نبی کو دیکھا تھا مسکرائے تھے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، مثالی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، 5 وقت کے پابند، اللہ کو یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے، صبر کرنے والے، اللہ کی توحید میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کے آرڈر میں کسی کو شریک کرنے والے ہوتے ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، رب کے حکم میں، رب کے آرڈر میں، رب کے فیصلوں میں حکمرانوں کو شریک نہیں کرتے۔ امریکہ رب نہیں ہے، ڈالر رب نہیں ہے، جانور رب نہیں ہے، یہودی رب نہیں ہے، وائٹ ہاؤس رب نہیں ہے، ورلڈ آرڈر امریکہ کا نہیں، آسمان کے رب کا، زمین رب کی ہے، تو نظام بھی اللہ کا چلے گا۔ مثالی مسلمان اللہ کے فیصلوں کا پابند ہوتا ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا علم بھی سیکھتا ہے،
علم سیکھنا چاہیے نا. قرآن و حدیث کا 50 سالہ زندگی بسر کرنی ہے تو ایم فل 16 سال اور 50,000 سال کے دن کے لیے قرآن پڑھنا بھی نہ آئے. علم حاصل کرنا ہے جس طرح ابو ہریرہ نے حاصل کیا تھا. ان کے ساتھیوں نے اتنے فاقے کاٹتے تھے کہ بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتے تھے, بے ہوش, مگر علم حاصل کرتے جاتے تھے. علم حاصل کرنے والے وہ تھے. امام مالک کے پاس اندلس سے ایک طالب علم پڑھنے آیا. سارے طالب علم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اچانک مدینے میں اعلان ہوا ہاتھی آ گیا ہے. سارے شاگرد ہاتھی دیکھنے چلے گئے. درس حدیث ہو رہا ہے, سارے چلے گئے. ایک اکیلا ہی اندلسی بیٹھا رہا. امام صاحب کہتے ہیں تو بھی چلا گیا, تو بھی جا کے ہاتھی دیکھ لے. سارے چلے گئے. اس شاگرد نے آگے سے جواب دیا تھا, امام صاحب میں اندلس سے لاکھوں روپیہ لگا کے یہاں آیا ہوں, میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا, میں علم حاصل کرنے آیا. امام مالک درس حدیث دے رہے, حدیث کا درس دیتے دیتے رنگ اڑ رہا, فاقے اور رنگ اڑ رہا, تکلیف ہو رہی ہے. شاگرد حیران ہے کیا ہو گیا. درس مکمل ہوا تو اپنے شاگرد سے کہا اٹھ کے دیکھو میری کمر پر کیا ہے. اس نے چادر اٹھائی تو بچھو نے کاٹ کاٹ کے کمر کو سرخ کر دیا. کہا استاد جی یہ تو بڑی دیر سے کاٹ رہا تھا, آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. کہا خدشہ لگتا تھا کہیں اللہ کے رسول کے فرمان کی توہین نہ ہو جائے. کیا تھے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, کتنے قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے تھے. علم حاصل کرنا پہچان ہے تیری, شناخت ہے تیری. بہنیں پڑھیں, بھائی پڑھیں, قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے. اس سے عزت ملتی ہے, عظمت ملتی ہے, قیامت کے دن بھی اعلیٰ درجہ ملے گا. علم والوں کے مقام اونچے, علم والوں کا مرتبہ اونچا, اور علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے. عمل زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل کر کے پھر دعوت کا کام بھی کرنا ہے, پھر تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے, کلمہ حق بھی کہنا ہے. گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں حق کا پیغام دینا ہے. تنقید ہوگی, باتیں ہوں گی, اعتراض ہوں گے, رکاوٹیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, نہیں رکنا. قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا, قافلہ آگے بات سناتا چلا جائے گا. کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. حق والے حق کا کام کرتے رہتے ہیں. اللہ کی قسم جتنی رکاوٹیں آئیں ان کو اتنا بتا دو, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کے خدا پہ ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے, دعوت کا کام کرتے جاتے ہیں. اور پھر مثالی مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے. آج جہاد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے, آج جہاد کے دروازے بند کر دیے گئے. اور سنو, جہاد کا حکم رب نے دیا ہے, اللہ کے رسول نے دیا ہے, صحابہ کرام نے کیا ہے. جہاد کا پیغام قرآن میں آیا ہے. 484 جہاد کی آیات ہیں. بخاری میں کتاب الجہاد ہے, مسلم میں کتاب الجہاد ہے, ابو داؤد میں کتاب الجہاد ہے, نسائی میں کتاب الجہاد ہے, ابن ماجہ میں کتاب الجہاد ہے, ترمذی میں کتاب الجہاد ہے. ہر حدیث کی کتاب میں جہاد ہے. 87 جنگیں ہوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں, 27 میں آپ نے حصہ لیا. جہاد کسی بش کے, کسی اوباما کے, کسی منموہن کے, کسی باطل حکمران کے کہنے سے رک سکتا؟ جہاد مٹ نہیں سکتا. اور دیواروں سے مٹا دو, بینروں سے ہٹا دو, جو چاہے کرتے ہو. جہاد دل میں لکھا ہے, کبھی دل سے بھی مٹ پایا ہے؟ دل میں لکھا ہے. اللہ کے رسول کا پیغام, جہاد میں عزت, جہاد میں عظمت ہے. ہم سب کو چاہیے مثالی مسلمان بنے. کس طرح کے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, رب کا نام آئے تو یہ دل کانپ اٹھے. اللہ خالق, مالک, عرش بری کا مالک, اتنا بڑا کہ اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے, اور وہ کرسی اللہ کے قدموں کی جگہ ہے, اور وہ کرسی عرش کے مقابلے میں پانی کا بلبلا. اور عرش کتنا بڑا ہے, عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اجازت دی, جو فرشتہ اٹھانے والا ہے اس کے کندھے کا اور کانوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال گھوڑا دوڑاتے رہو تو پھر طے ہو. اللہ اکبر. تو اللہ کتنا بڑا ہے.
شرم و حیا اس سے، ڈر اس سے، خوف اس سے، اس کا نام آئے تو کانپ اٹھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پڑھا جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے، قرآن پڑھیں تو ایمان بڑھ جائے۔ قرآن پڑھا کرو بھائیو، ناول، ڈائجسٹ، فلمیں، گانے، پتہ نہیں کرکٹ کے کھیل، ویڈیو گیم، کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہنیں وقت ضائع کرتی ہیں، بھائی وقت ضائع کرتے ہیں۔ قرآن پڑھو، اور صرف سورۃ یاسین نہیں، فاتحہ سے لے کے الناس تک مکمل قرآن پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، دل کی دنیا بدل جائے گی، انقلاب آ جائے گا۔ قرآن پڑھ کے ابو بکر صدیق بنے تھے، قرآن پڑھ کے عمر فاروق بنے تھے، قرآن پڑھ کے عثمان غنی بنے تھے، قرآن پڑھ کے علی حیدر کرار بنے تھے، قرآن پڑھ کے خالد سیف اللہ بنے تھے، قرآن پڑھ کے ابو عبیدہ امیر الامت بنے تھے، قرآن پڑھ کے صلاح الدین اقصیٰ پہنچا تھا۔ آج بھی قرآن کا دستور چلے گا انشاءاللہ۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خال ہوئے، تارک قرآن ہو کر آؤ قرآن کی دعوت لے کے، سنت کی دعوت لے کے میدانوں میں نکلے۔ مثالی مسلمان شیطان کا پجاری نہیں ہوتا، مثالی مسلمان آپس میں لڑنے والا نہیں ہوتا۔ اشداء الکفار رحماء بینہم هو الکیرا، تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وعباد الرحمن الذین یمشون الارض ہونا، مثالی مسلمان اکڑ کر نہیں چلتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، گندی محفلوں میں نہیں بیٹھتا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ تہجد پڑھتا ہے اور تہجد پڑھ کے بھی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، عبادتیں کر کے، تبلیغ کر کے، دعوت کا کام کر کے بھی کہتا ہے میرے اللہ معاف کر دے، غلطیاں، گناہ، نافرمانیاں، ہمارے رب عذاب بڑا خطرناک ہے، ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے، بھائیوں کا پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مثالی مسلمان بنائے، اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ جتنے موحدین وفات پا گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ قاری ادریس صاحب انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ماشاءاللہ نبینے ہیں لیکن علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور آنکھوں کے نبینے ہیں، دل کے نبینے نہیں ہیں۔ جامعہ چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ہمارے جامعے کے لیے کچھ جگہ چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ مہیا کرے۔ آپ سب بھائیوں نے انشاءاللہ حافظ صاحب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ سہولتیں پیدا فرمائے، اللہ آنا اور بیٹھنا اور سننا سنانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے جہاد میں برکت فرمائے۔ کشمیر، افغانستان، فلسطین، چچنیا اور ہمارا پیارا سا شام لوٹ رہا ہے رافضیوں کے حوالے سے، ظلم کر رہے ہیں رافضی اور نصیری، وہاں عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، ابو بکر عمر کو گالیاں وہ نکال رہے ہیں۔ شامی مجاہدین کو کبھی نہ بھولنا، عراق کے مجاہدین کو، مالی، الجزائر اور یمن کے مجاہدین کو اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ہماری عافیہ بہن کو رہائی عطا فرما، عبد الرحمن داخل بھائی کو اللہ رہائی عطا فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما، اللہ شہیدوں کی شہادتیں قبول فرما، اللہ ہم سب کو دین اسلام کا خادم بنا، اللہ آپ سب بنوں کا آنا قبول فرمائے، اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہم سب کو حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ جس طرح اس حال کے اندر جمع ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل کے درس کا اعلان ہے بھائیو، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے قصور میں 5 روزہ فہم اسلام پروگرام ہمارا چل رہا ہے بٹی انٹرنیشنل اسکول کے اندر۔ فجر کی نماز کے آدھا گھنٹہ بعد پروگرام شروع ہوتا ہے۔ کل آخری ہمارا درس ہے، اس کا موضوع ہے بد نصیب کون ہے، بے نصیب کون ہے، بد نصیبوں کا ذکر ہم کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کل فجر کی نماز کے آدھا گھنٹہ بعد یہ درس شروع ہوگا۔ اسی طرح ہمارا خطبہ جمعہ بھی وہاں ہے اسی گراؤنڈ کے اندر، اور خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جنت کی قدر و قیمت۔ جنت کی قدر و قیمت، جنت کیا ہے، جنت کے باغیچے، جنت کے باغ، جنت کی خوبصورتیاں، اور جنت میں جانے والے کون ہوں گے، ہم خطبہ جمعہ کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی دعوت پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔